بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجہ ہے کہ دنیا کبھی بھی ایسے انسانوں سے خالی نہیں رہی جنہوں نے اس بات کی تلاش کی ہو کہ وہ کیوں پیدا ہوئے، کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے، وہ کون ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی مرضیات کیا ہیں، منہیات کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے اور کس چیز سے روکتا ہے، وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، وہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ یہ اس طرح کے سوالات ہیں جو انسانی ذہنوں میں ہمیشہ آتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس طرح کے خیالات سے خالی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والا اپنے خالق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کا خدا اسے ملے۔ جو لوگ زیادہ مذہبی ہوتے ہیں وہ کسی بھی مذہب میں ہوں، کسی بھی مسلک میں ہوں، کسی بھی قوم میں ہوں، کسی بھی زمانے میں ہوں، کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ان میں سے جو لوگ مذہبی خیالات رکھتے ہیں وہ اس بات کے ہمیشہ قائل رہے ہیں کہ انسان کو اپنی آدمیت سے اوپر اٹھ کر اعلیٰ انسان بننا چاہیے۔ کیسے بننا چاہیے؟ پھر اس کے پر مختلف سوالات ہیں اور مختلف طریقے وجود میں آئے ہیں، اور یہ جتنے طریقے وجود میں لائے گئے ہیں یہ سب کے سب اللہ کو ملنے کے راستے کا قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ مل جائے، وہ خدا ملے جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ مذاہب عالم کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب پیدا ہوئے ان کے اندر یہ خیال پایا گیا ہے کہ اگر اللہ کو ملنا ہے تو اپنے نفس کو مارنا ہوگا۔ تہذیب نفس اس کو کہتے ہیں، نفس مارنا۔ اور یہ اس قدر عام خیال ہے کہ غیر مسلم دنیا سے شاید یہ مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ مسلمانوں کے اندر بھی جتنے لوگ آپ کو مصنوعی طور پر فقیر بنے نظر آتے ہیں، انہیں آپ ملنگ کہیں، درویش کہیں، راہب کہیں، یوگی جوگی کہیں، ان کا جو بھی نام رکھیں اپنے اپنی زبان میں، اصلاً وہ اپنے رب کے متلاشی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے رب کو پا نہیں سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو یعنی مارے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنی بیوی بچے چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے، غاروں میں جا چلے گئے، ننگ دھڑنگ رہنے لگے، بھوکے اور پیاسے رہنے لگے، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرنے لگے۔ یہ ساری تگودو، یہ ساری دوڑ دھوپ جو ہے ان شکلوں میں نظر آ رہی ہے
کے پیچھے خیال یہ ہے کہ اللہ کو پانا ہے، خدا کو ملنا ہے، خدا کو پانا ہے. خدا کو پانے کی یہ ترکیبیں سوچی گئی. اس کا نام کسی نے زہد رکھا ہے، کسی نے اس کا نام عبادت رکھا ہے، کسی نے اس کا نام ڈنڈوت رکھا ہے. اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے طریقے کے مطابق اس کے نام بھی رکھے گئے ہیں. اور اب اگر کبھی وہ لوگ آبادیوں میں آئے بھی ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ دنیا جمع کرنے کے لیے، وہ صرف اس لیے کہ اپنا من مارنے کے لیے وہ بھیک مانگتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے من مارنے کا، اپنے نفس کو اذیت دینے کا. اس کی یادگاریں ہر مذہب کے اندر آپ کو ملیں گی، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر بھی ملیں گی. مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری عام ہے. اس کو رہبانیت کہتے ہیں علمی لحاظ سے، رہبانیت. اور بھی آسان کریں تو اس کو درویشی کہتے ہیں، اور بھی آسان کریں تو اس کو شیخ اور مشائخ کہتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ پیری مریدی کا یہ سلسلہ. اور اس میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ انسان کو اس دنیا سے اوپر اٹھ کر، علیحدہ ہو کر کے، اپنے نفس کو سزائیں دے کر، اپنے نفس کو پر سختی کر کے اللہ ملے گا، خدا ملے گا. اس طرح گویا انسان اللہ کا دوست بن جائے گا، ولی اللہ بن جائے گا. یہ عام تصور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ نمونے دنیا کی ہر قوم کے اندر پائے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت بھی یہ لوگ موجود تھے، ان ساری شکلوں میں موجود تھے. تہذیب نفس کے لیے کئی کئی دن بھوکے رہنا، چپ کے روزے رکھنا، اپنے بدن کے اوپر بوجھ اٹھائے پھرنا، لوہے کے کڑے پہننا، زنجیریں پہننا. ان کو وہ اپنی زبان میں راہب کہتے تھے، ہماری زبان میں انہیں ملنگ کہتے. پھر یہ نشہ وغیرہ، منشیات کے عادی ہونا، یہ دراصل دنیا سے دور ہونے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے کہ یہ سارے بظاہر بہانے بنائے گئے. اسلام ان کو قطعاً فالو نہیں کرتا، ان میں سے کسی شکل کو اسلام پسند نہیں کرتا. اسلامی تصور اس طرح سے نفس کو مارنے کا نہیں ہے. اسلام نے جو تعلیم دی اس کے لیے اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی، اپنے رسول بھیجے. کسی بھی رسول کی یہ تعلیم نہیں تھی. جس کی طرف بھی یہ منسوب کی گئی ہے جھوٹ منسوب کی گئی. قرآن مجید میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنوار کر رکھے. قد افلح من تزکا وقد خاب من دسا. فلاح وہ پائے گا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، صاف ستھرا بنایا، تہذیب نفس کی، اپنے آپ کو سنوارا، ٹھیک کیا، وہ فلاح پائے گا، کامیاب ہوگا. اور اس کے لیے جو نظام قائم کیا ہے اسلام نے، وہ عین فطرت کے مطابق ہے، عین عقل کے مطابق ہے. عقل اور فطرت کے مطابق یہ ریاض، جس کو دوسرے لفظ میں ریاضت کہتے ہیں نا یہ لوگ، اسلام نے اس کا نام سیام رکھا ہے. روزہ، جس کا ترجمہ ہم روزے کے لفظ سے کرتے ہیں، جو فطرت کہنے ہوتا ہے. اس سے پہلی جتنی قومیں تھیں ان کے اندر بھی روزہ تھا. کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے اندر روزے کا تصور نہیں ہے. ہندوؤں کے اندر برت رکھنے کا، برتی ہونے کا تصور ہے. اہل کتاب کے اندر تقریباً 23 گھنٹے کا روزہ رکھا گیا ہے کہ مغرب کے وقت روزہ افطار کرو،
اور 1 گھنٹے تک عشاء کے وقت تک روزہ افطار رہے گا، اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے میں گویا 23 گھنٹے روزے سے رہیں گے۔ مقصد تہذیب نفس ہے، اپنے آپ کو تنگ کرنا، نفس کو مارنا۔ اسلام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ غلط ہے، فطرت کے خلاف، انسانی عقل کے بھی خلاف، انسان کی نشو و نما کے بھی خلاف ہے، معاشرتی زندگی میں بھی انسان اس کو لے کر نہیں چل سکتا۔ اس لیے روزے کا جو تصور دیا وہ اخلاقیات کا تصور ہے کہ صرف برائیوں سے بچنا ہے۔ روزہ رکھنے کا ٹائم مقرر کر دیا، سحری کھاؤ اور غروب آفتاب تک روزہ پورا کرو، غروب آفتاب کے بعد سحری تک آزادی دے دی، جتنی چیزیں دن کے اوقات میں ممنوع تھی سب کو حلال کر دیا، تاکہ انسانی زندگی پورے سکون کے ساتھ چلتی رہے اور انسان کی ذات میں، اس کی تشخص میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اس لیے یہ بات سمجھا دی گئی کہ روزہ رکھو، روزہ، اور اس کے فوائد بیان کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، رمضان کا جو مہینہ مقرر ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، کہ 1 مہینے کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم تندرست جو ہے وہ رکھے۔ کوئی کام جو کوئی کام کرتا ہے شخص، وہ کام اس کے لیے عذر شرعی نہیں ہے، چاہے وہ کیسا کام کر رہا ہے، کوئی کام عذر شرعی نہیں ہے۔ ہاں بیمار ہے، عذر شرعی ہے، مسافر ہے، عذر شرعی ہے، دائمی مریض ہے، عذر شرعی ہے، بوڑھا پھوس ہو گیا ہے تو عذر شرعی ہے۔ عذر شرعی کام کرنا نہیں ہے۔ روزہ رکھو، روزہ فرض کر دیا گیا ہے، رکن اسلام قرار دیا گیا اس کو، اور اخلاقیات میں اس کا یہ مرتبہ رکھ دیا گیا کہ یہ جو روزہ ہے کہ صبح کے وقت، سحری کے وقت آپ کچھ کھا پی کر کے روزہ رکھیں گے اور غروب آفتاب کے وقت اس کو افطار کریں گے، اس کے بعد پھر آپ آزاد ہیں۔ اس کی سب ہدایات دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں یہ بات بیان کر دی کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ یہ پچھلے دنوں شعبان میں شب برات کا بڑا شور شرابہ رہا ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ شعبان کے اندر شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر جتنی روایات ہیں کوئی ایک بھی صحیح نہیں۔ صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے، عمومی طور پر تو لوگ روایتیں بیان کر کے لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو روایات کا طریقہ ہے بیان کرنے کا یا انہیں سمجھنے کا یا پڑھنے کا، جو اصول روایت ہیں یا درایت ہیں، ان کو نہیں کھنگالا جاتا، ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ لیلۃ القدر قرآن نے جس کو کہا ہے وہ رمضان میں ہے، کیونکہ خود قرآن ہی میں یہ بات کہی گئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے تو وہ رات جو ہے قدر کی رات وہ بھی اس میں ہے، اور وہ اتنی عظمت والی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس فکرے پر اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس مہینے کے اندر اب کی ہوئی عبادت 1000 مہینے کے برابر ہے، اس مہینے کے اندر کی ہوئی سخاوت 1000 مہینے کے برابر ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ رات 1 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1 مہینے سے 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص وہ کام کرنا چاہے جو اس رات میں ہوا تو وہ 1000 مہینے میں بھی نہیں کر پائے گا جو اس رات میں ہوا، جو فیصلہ اس رات میں ہوا تھا۔ اللہ کے منصوبوں میں یہ منصوبہ جب اس کا وقت آیا، نزول قرآن کا زمانہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا،
تو فیصلہ کیا گیا کہ اس قدر والی رات میں قرآن نازل کیا جائے، انسانیت کے لیے رہنما بن کر آنے والی کتاب اور انسانوں کی تقدیر بدل دینے والی کتاب۔ اگر کوئی شخص سچ مچ آدمیت سے اٹھ کر انسان بننا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، قرآنی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کے اندر انقلاب برپا کیا تھا وہ بھی اس قرآن کے ذریعے ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے بخاری میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی دی، ایسا معجزہ دیا، پہلے انبیاء کو جتنے معجزے دیے سب کو دیے، لیکن ان کے زمانے کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئے۔ اور فرمایا مجھے ایک ایسا معجزہ دیا، یعنی قرآن، مجھ پر وحی کی گئی، قرآن وحی کیا گیا، اور اس کے ذریعے پوری دنیا کے اندر قیامت تک میری امت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور میری امت سب سے بڑھ جائے گی قرآن کے ذریعے۔ اور آج بھی قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ بکنے والی، سب سے زیادہ سمجھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ یہ تو قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ اس رات میں فیصلہ ہوا تھا، اور یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ فرشتے اترے، روح یعنی جبریل امین کے ساتھ اترے، اور یہ ساری رات خیر و برکت کی رات، اور اس میں وہ سب امور طے ہوتے ہیں جو اللہ کی مشیت کے مطابق اس کے کارکنان جو ہیں، جنہیں کارکنان قضاء و قدر کہتے ہیں، ان کے سپرد ہو جاتے ہیں وہ معاملات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے روزہ رکھو، یہ گنتی کے چند دن، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے کہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو۔ تتقون کے معنی ہیں نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنا۔ یہ جو اس کا معنی کرتے ہیں نا کہ تاکہ تم ڈرو یا متقی بن جاؤ، تو عام طور پر ہمارے ہاں متقی کا جب لفظ ہم بولتے ہیں نا تو متقی کی ایک تصویر بن کر لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ بھائی ایک متقی صاحب ایسے ہیں کہ ان کے سر پر ٹوپی ہے، رومال لیا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ بنے ہوئے ہیں، خاص سٹائل کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ یہ لفظ متقی کا جب ہم بولتے ہیں تو اس طرح کی تصویر سامنے آتی ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کی بنائی ہوئی تفسیر نہیں ہے، تصویر نہیں ہے، نہ حدیث کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یہ ہمارے اپنے تصورات ہیں، ہم نے دیگر قوموں سے یہ لیے۔ قرآن جو بات کہہ رہا ہے کہ وہ ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، وہ زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو، وہ متقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی کہ سنو بھی روزہ رکھو، لیکن یاد رکھو کہ روزہ جو رکھنا ہے، ابھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور برا عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرورت نہیں پڑی ہوئی، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پینا چھوڑ دے، وہ کھانا چھوڑ دے۔ اس طرح کا گویا اس طرح کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزہ اخلاق کا سبق دیتا ہے۔ یہاں یہ متقی کے معنی کر دیے گئے کہ اصل میں اللہ کی نافرمان سے بچ کر رہنے کی تربیت دیتا ہے روزہ، یہ اس لیے فرض کیا گیا اور اس کا اوقات مقرر کیے گئے۔ تو یہ گویا ایک قسم کی ریاضت ہے، ریاضت، ایک مہینہ پورا ریاضت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ تربیت لیجیے، تربیت۔ اور پھر اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ مومن کی مثال ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے اصحاب کی مجلس میں یہ بات پوچھی تھی، بخاری میں یہ حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجلس میں آپ نے پوچھا، اپنے صاحب سے پوچھا، ساتھیوں سے پوچھا،
اور یہ جو پوچھا جاتا تھا یہ دراصل تربیت کے لیے، تعلیم دینے کے لیے ہوتا تھا، لوگوں کو کچھ باتوں کی سمجھ آئے اور یہ بھی پتہ چلے کہ کتنے سمجھدار ہیں لوگ سننے والے، بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ تو پوچھا آپ نے وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی یا مسلم کی مانند ہے؟ مجلس سے پوچھا، اہل مجلس سے پوچھا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مومن یا مسلم کی مانند ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال جنگل کی طرف چلا گیا، جنگل کے درختوں کی طرف خیال گیا، کسی نے کوئی سوچا، کسی نے کوئی سوچا، کسی نے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آ گیا کہ یہ فلاں درخت ہے، لیکن میں نے اس حدیث میں بڑا سبق ہے کہ یاد رکھیے، انہوں نے کہا کہ چونکہ میں کم عمر تھا، بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے تھے، عالی دماغ لوگ بیٹھے تھے، تو مجھے شرم آئی کہ ان کی موجودگی میں، بڑوں کی موجودگی میں بات کروں۔ گویا یہ بھی ایک سلیقہ نکل آیا حدیث میں کہ بڑوں کی مجلس میں چھوٹوں کو اپنے خیالات پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ منع نہیں ہے بیان کر دینا، لیکن تربیت کا ایک نقطہ ہے جو سامنے آ گیا کہ بڑوں کی مجلس میں ہمیشہ آداب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یہ حدیث میں آ گیا، یہ مسئلہ نکل آیا اس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تو آ گیا کہ فلاں درخت ہے، لیکن میں بڑوں کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا۔ تو جب سب لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی مانند، یا مومن اس کی مانند، مسلم کی مانند۔ کیوں بھائی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کھجور کو کیوں مومن کی مثال قرار دیا گیا، تو پھر کیا آپ سمجھیں؟ صاف ظاہر ہے کہ اس کی بہت اہم وجہ بیان ہوئی ہے کہ کھجور کا درخت ایسا ہے ان تمام درختوں کے اندر جس پر پت جھڑ کا موسم اثر نہیں کرتا، خزاں سے اس کے پتے نہیں جھڑتے، نئے شگوفے نکل آتے، اور اس طرح کھجور کا درخت بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لوگ خود جو باغبان ہوتے ہیں اس کے ٹہنیوں کو کاٹ کر اسے بڑھاتے رہتے ہیں، خود بخود اس کے پتے نہیں گرتے، تو گویا اس پر خزاں نہیں آتی۔ مثال سے یہ بات سامنے آ گئی کہ مومن پر خزاں نہیں آتی۔ مومن بھی اسی طرح ترقی کرتا ہے اپنے ایمان میں اور اپنے عمل میں، اگر اس کی تربیت لی ہے رمضان کے مہینے کی واقعتاً اسی طرح روزے رکھے ہیں جس طرح بتایا گیا ہے آداب اور شرائط کے ساتھ، تو پھر اس کی زندگی میں یہ تربیت سرایت کرے گی اور وہ مسلسل آگے بڑھتا چلا جائے گا اور واقعتاً ایک بہترین انسان بن جائے گا۔ اس لیے یہ بات فرما دی کہ نہ صرف یہ کہ بھوکے اور پیاسے رہو، بلکہ اپنے اعضاء پر بھی کنٹرول کرو اور برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرو۔ جتنی برائیاں ہیں، جتنے برے اعمال ہیں، ان کی کوئی بھی شکل ہو، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جیسے فقہ والے کہتے ہیں کہ مکروہ ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ تحریمہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مہینے کے استقبال کے لیے، ابھی آ رہا ہے نا، اگلا جمعہ آئے گا رمضان کے اندر آئے گا، استقبال کے لیے آپ نے لوگوں کو تیار کیا۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ذرا سمجھ لیجیے بات، لیکن میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک روایت کا حصہ ہوتا ہے، سند کا حصہ ہوتا ہے، ایک اس کا درایت کا حصہ ہوتا ہے، مضمون کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر حدیث کا مضمون ایسا ہو جو جس کی تائید قرآن و سنت سے ہوتی ہو یا دیگر حدیث سے ہوتی ہو تو وہ قابل عمل ہے، اگر ایسا نہ ہو تو وہ قابل عمل نہیں ہے۔ حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کا مضمون وہی ہے جو قرآن میں پھیلا ہوا ہے، جو صحیح حدیث میں پھیلا ہوا ہے، جو سنت میں پھیلا ہوا ہے، یہ الگ الگ ساری باتیں آپ کو دیگر کتابوں میں قرآن مجید میں مل جائیں گی جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان تھا، تو اس کو کہتے ہیں استقبال رمضان۔ رمضان کا استقبال کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے اس کے لیے، جس طرح آپ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے استقبال کس طرح کرنا چاہیے؟ استقبال کیجئے، رمضان آ گیا، اس کے استقبال کے موقع پر شعبان کا آخری دن تھا، تو کہتے ہیں کہ خطبہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا۔ فقال یا ایھا الناس، فرمایا ہے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے۔ اظلکم، سایہ ہونا، جانتے ہیں آپ جب سایہ ہو، شدید ترین گرمی ہو نا، تو سایہ کی تلاش ہوتی ہے، سایہ کی تلاش ہوتی ہے۔ اس ایک جملے کے اندر بھی بڑی باتیں ہیں، اظلکم کے اندر، کہ تمہارے لیے سایہ بن کر آ رہا ہے۔ یہ جو برائیوں کی گرمیاں ہیں نا، جو برائیوں کی شدتیں ہیں، وہ تمہیں ختم ہو جائیں گی اگر اس کے سائے میں تم آ گئے۔ اس لیے فرمایا تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، شہر مبارکن، اور یہ مہینہ بہت بابرکت ہے۔ مبارک اس چیز کو کہتے ہیں جو مسلسل بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، جس میں کوئی کمی واقع نہ ہو، جس کی برکات میں، جس کی رحمتوں میں، جس کے فیض و برکات میں کمی واقع نہ ہو، اسے مبارک کہتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز آپ کو مبارک ہو، ہمیں اس کی سمجھ ہو یا نہ ہو، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے ترقی کا باعث بن جائے، نشو و نما کا باعث بن جائے، فیض و برکات کا باعث بن جائے۔ فرمایا شہر مبارکن، بہت بابرکت والا مہینہ، بہت بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب جو رات بہتر ہے اس میں ہوا کیا؟ اس میں ایک تو وہ سارے امور طے ہوتے ہیں جن کا ذکر سورہ دخان کی پہلی آیات میں آیا، کسی پچھلے خطبے میں نے بیان بھی کیا اس کو۔ اور دوسری یہ کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن دنیا کی ایسی عظیم کتاب ہے، ایک انقلابی کتاب ہے، ایسی کتاب جس نے ہمیشہ دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے، یقین مانیے کہ لوگوں کو اس نے اس طرح متاثر کیا ہوا ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ یہ جو ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہم حفظ کے لیے بھیج دیتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ حفظ کرنے کے بعد حافظ قرآن بن جائے گا تو اس سے کوئی بڑی ملازمت نہیں ملے گی، اسے کوئی روزگار نہیں ملے گا۔ بڑے سے بڑا ہوا تو کسی مدرسے میں جا کر کے استاد بن جائے گا، بڑے سے بڑا ہوا تو کسی مسجد کا امام بن جائے گا، بس یہی کچھ ہے نا۔ دنیا کے لحاظ سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود کیوں لوگ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، کیوں حفظ کراتے ہیں؟ یہ دراصل وہ اوپر ہے، وہ ذات جس نے اتارا ہے قرآن کو اور وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہر جگہ پوری دنیا میں کروڑ ہا انسان قرآن کے حافظ ہیں، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے چوکیدار مقرر ہوتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، آپ کے مال جان کی ہر چیز کی نگرانی کرتے ہیں نا چوکیدار، گارڈ مقرر ہوتے ہیں نا، یہ گارڈ ہیں، گارڈ نگران ہیں قرآن کے ایک ایک لفظ پہ پہرا دینے والے لوگ، یہ لوگ ہیں۔ تم ان کی عظمت کو کیا جانو؟ یہ اللہ کے ہاں ان کی عظمت کس قدر بڑی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ فرمائے گا اے قاری تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری منزل آخری آیت ہے۔ تو خیر فرمایا کہ اس میں وہ رات ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا۔
جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا تم پہ فرض کیا ہے. قرآن میں بھی یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں جعل اللہ صیام فریضہ، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض ہے. ہر وہ شخص جو تندرست ہے، مقیم ہے، اپنے گھر میں ہے، مسافر نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا، اس پر روزہ فرض ہے. اور ایک روزہ اس نے جان بوجھ کر بلا عذر چھوڑ دیا تو اس کی تلافی ہرگز نہیں ہو سکے گی، کبھی نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ فرمائی وَقِيَامُ لَيْلَةٍ تَطَوُّعًا، اور اس مہینے کے اندر رات کو قیام کرنا جو ہے یہ نفل ہے، نفلی ہے، نفلی. بات سمجھ لو اچھی طرح، فرض نہیں کیا. لیکن چونکہ قرآن اور رمضان کا باہمی تعلق ہے، یہ لازم و ملزوم ہے. اگر کوئی شخص قرآن سمجھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اس کی سیر کرنا چاہتا ہے تو رمضان کے اندر اسے تراویح پڑھنی چاہیے، قیام کرنا چاہیے. اگر وہ خود تہجد کی نماز پڑھے تو زیادہ بہتر. اگر نہیں کر سکتا تو اسے تراویح پڑھنی چاہیے، قرآن سننا چاہیے. اور قرآن سننے کا جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ صرف سننا اور کپڑے جھاڑ کر چلے جانا، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن پڑھو اور اس کا خلاصہ سنو. جو بھی صاحب علم آدمی قرآن سنا رہا ہے، جو حافظ ہے، اگر وہ ایسا ہے کر سکتا تو وہ، نہیں تو کوئی اور آدمی تلاش کرو. جتنا قرآن پڑھا گیا ہے قیام میں، اس کا خلاصہ پڑھ کر سنا دیا جائے، بیان کر دیا جائے. اس کے موٹے موٹے مضامین، بنیادی چیزیں جو بیان کر دی جائیں تاکہ آنے والوں کو کچھ علم ہو. اور پھر فرمایا کہ اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص قرب الہی کے لیے اس میں کوئی بھلائی کرے گا، نفلی کام کرے گا. نفلی پہلے بتا دیا نا کہ یہ رات کا قیام نفل ہے، لیکن اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، مرتبہ بہت زیادہ ہے. فرمایا کوئی بھی بھلائی کا کام جو نفل کے طور پر ہوتا ہے وہ تقرب الہی کے لیے کرے گا تو وہ ایسا ہے کمن ادا فریضۃ فیما سوا، وہ ایسے جیسے اس نے رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اسے اجر ملے گا فرض کے برابر. یہ قرآن میں ہے. قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک نیکی تم کرو تمہیں اللہ 10 اس کے بدلے میں 10 دے گا. اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ 700 گنا تک دے دے گا. پھر یہ بھی کہا کہ بے شمار دے دے گا. اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور اللہ کی راہ میں خالصتاً فی سبیل اللہ خرچ کرے، ایک کھجور، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر یوں بڑھتا ہے جیسے ایک کسان کا رکھا ہوا بچڑا، گھوڑے کا بچہ جو ہے وہ بڑھ کر جوان ہوتا ہے. فرمایا وہ کھجور بڑھتے بڑھتے اپنے اجر کے لحاظ سے احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. یہ سچ باتیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ خلوص مانگتی، ایمان مانگتی، خالص نیت، رضائے الہی کا جذبہ مانگتی. تو اسی لیے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے کمن ادا فریضۃ فیما سوا، کہ دوسرے مہینے میں، رمضان کے سوا دوسرے مہینے میں جیسے اس نے فرض ادا کیا ہو. ومن ادا فریضۃ، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے، رمضان کے مہینے میں فرض ادا کرے. بہت سارے فرائض ہیں، بہت سارے فرائض ہیں. نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرائض ہیں. حقوق اللہ کو ادا کرنے کے فرائض ہیں، حقوق العباد کو ادا کرنے کے فرائض ہیں. بڑا وسیع دائرہ ہے اس کا. تو فرمایا جو شخص من ادا فریضۃ فیہ، جو شخص اس کے اندر فریضہ ادا کرے گا، کان کمن ادا 70 فریضہ فیما سواہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے.
یہ عربی زبان میں جس طرح ہم 100 کا عدد بولتے ہیں نا کہ 100 مرتبہ زیادتی بیان کرنے کے لیے بولتے ہیں، عربی زبان میں 70 کا لفظ زیادتی بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، بطور محاورہ ہوتا ہے یہ، یعنی کئی گنا، مطلب یہ ہوتا ہے کئی گنا، اس کا مطلب گن گن کر نہیں ہوتا، کئی گنا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یقین مانیے دنیا میں جتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ دنیا کی حرص جس قدر بڑھ گئی ہے، یہ جتنی کرپشن بڑھ گئی ہے، جس قدر یہ معاشرہ کرپٹ ہو گیا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، اس کی بنیادی وجہ بے صبری ہے۔ صبر جو ہے یہ قدم قدم پر کرنا پڑتا ہے آدمی کو۔ اپنے صبر کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مشکل کے وقت، کسی آزمائش کے وقت یا کسی برائی کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور سیام کا بھی یہی معنی ہے، روکنا اپنے آپ۔ کوئی روکنے والا باہر سے نہیں، کوئی باہر کی قوت نہیں ہے، خود آدمی اپنی ذات پر آپ نگران بنتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا ظاہر بات ہے کہ صبر کے بغیر نہ آدمی پیاس برداشت کر سکتا ہے، نہ بھوک برداشت کر سکتا ہے، نہ ہی مقابلے میں کسی شخص کے ساتھ بدگوئی کرنے والے یا بد کلامی کرنے والے کے مقابلے میں اس غصہ کھا کر جوابی کارروائی کرنا، تو اس پر قابو نہیں پا سکتا صبر کے بغیر۔ صبر کرنے والا، اس لیے کہا یہ صبر کا مہینہ، روکو اپنے آپ کو روکو۔ اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے تو اسے کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں نہیں جھگڑوں گا، اپنے آپ کو روک لو، بچا لو۔ یہ کمال کی تربیت ہے۔ ویسے اگر یہ زندگی میں، پوری زندگی میں اس طرح کی تربیت ہو جائے آدمی کی، تو وہ بے شمار برائیوں سے بچ جائے گا، بے شمار غلطیوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بصبر ثوابہ الجنہ، یاد رکھو صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سورہ الفرقان کے آخر میں فرمایا، سب نعمتیں شمار کر کے فرمایا اہل جنت کو کہ یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ دین کے راستے میں چلنا سب سے زیادہ مشکل ہے، وہی شخص چلے گا جو صبر کرنا جانتا ہے، جس نے صبر کا سبق لیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں آتی ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ تو عادتاً پڑھتے ہیں، بھائی ناراض نہیں ہونا، عادتاً یہ ہمارے یہاں عادت ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، دین کا کوئی کام نہیں کرتے ہم غلبہ دین کی کوئی تحریک نہیں چلا رہے، ہم دین کے غلبے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے، نہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنا وقت لگاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، بس نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی بڑا احسان کرتے ہیں اللہ پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہے، ان نمازوں کا، ان روزوں کا ایک مقصد ہے کہ وہ متحرک کرتے ہیں، وہ چیزیں متحرک کرتی ہیں، آدمی کو تربیت دے کر کے اس راستے میں ڈالتی ہیں، اس جدوجہد کے لیے اسے ابھارتی ہیں، یہ اس کی تربیت کرتی ہیں۔ ان کو پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، جو بھی کرتے، روزہ رکھنا ہے، تو سمجھیے نا کیوں رکھنا ہے۔ جنگ بدر رمضان میں ہوئی تھی، جنگ بدر بڑا مشکل کام ہے نا، گرمی کا موسم تھا، جنگ بدر رمضان میں ہوئی تھی، 2 ہجری میں رمضان، پہلا رمضان فرض ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر تقریباً 15 روز کا سفر ہے مدینہ سے، اس حالت میں کیا۔ کوئی لوگ پیدل چل رہے تھے، کوئی لوگ سوار تھے، سارے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، صرف 60 اونٹ تھے، پیدل چل رہے تھے لوگوں نے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے روزے رکھے تھے۔ تو اس لیے صبر کی بات کی گئی کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، بشرطے کہ وہ صبر جو اللہ کے ہاں قیمت رکھتا ہے، ویلیو رکھتا ہے، وہ ہو۔ پھر فرمایا وشہر المواسات، لوگوں یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے مواسات،
اس کے اصل معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے رزق میں، اپنی روزی میں دوسرے کو شریک کرنا، دوسرے کو شریک کرنا اپنی کمائی میں، اپنی روزی میں. اور یہ افطاری وغیرہ جو کچھ ہے اس کا، اسی لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے. کس کا اجر بڑا ہے، ثواب بڑا ہے. تو اپنی کمائی اللہ کے لیے ان لوگوں کو کھلانا، ان لوگوں کو پلانا جنہیں اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا، کبھی اچھا پینا نصیب نہیں ہوتا. ہمارے ہاں وہ تصور نہیں ہے جو ہمارا معاشرہ ہے یا ہمارا ملک. اس ملک کے اندر کسی کو بھوک نہیں آتی، یقین مانیے. لیکن وہ ملک ایسا نہیں تھا جہاں یہ باتیں کہی گئی تھی. وہاں تو پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، کھانا کھانے کو نہیں ملتا. لوگ کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے یا کھجوروں کی گٹھلیاں پیس کر اس کو کھال سے کھا لیتے تھے. اس لیے فرمایا گیا ہے یہ بات. اور فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، گویا ہمدردی کا مہینہ ہے. اپنے معاشرے میں جتنے وہ لوگ اس طرح کے ہیں، نادار ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوگان ہیں، اور جو بھی یہ جتنا طبقہ ہے اس کو تلاش کرو اور اپنا مال ان پر خرچ کرو. اس کی 2 صورتیں بیان کر دی گئی. ایک یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو، انہیں مال دو تاکہ وہ بھی روزے رکھیں اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. دوسرا یہ کہ افطاری کے ذریعے ان کو کھلاؤ پلاؤ، افطاریوں کے پروگرام کیا کرو، کنجوسی مت کرو، اس سے رزق کم نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ بشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی 35,000 روپے 40,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے تو اب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اسے 50,000 مل جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے مطلب، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اور اس کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگ سمجھیں یوں ہی باسی ویسے ہی کہہ دی گئی ہے یہ بات. ایسا نہیں ہے، سچ مچ رزق بڑھ جاتا ہے. رزق ہے کیا بھلا؟ کیا ہے بھلا رزق؟ آدمی کے پاس کروڑ روپے ہوں، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، تو اس کا رزق ہے کیا؟ یہ تن کے کپڑے اور 2 ٹائم کا کھانا. اس کے سوا مجھے بتاؤ کیا کرے گا وہ؟ کیا وہ لاکھوں روپے چبائے گا؟ سونا کھایا کرے گا؟ چاندی کھائے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ 2 وقت کی روٹی کھائے گا نا. وہ روٹی گوشت کے ساتھ کھا لے، وہ چکن کے ساتھ کھا لے، وہ مٹن کے ساتھ کھا لے، وہ فروٹ کھا لے، کیا کرے گا؟ میں ایک ایسی شخص کو جانتا ہوں جو اربوں پتی، جب ہم لوگ اس کے پاس اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے تو میں نے خود ان سے یہ بات پوچھی کہ بھائی صاحب آپ مجھے بیمار لگتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ڈاکٹروں نے ہر چیز منع کی ہوئی ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں ہے فلاں ہے، اور میں توس کھاتا ہوں پھیکی چائے کے ساتھ. یہ ہے رزق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رزق صرف وہ ہے جو تم نے کھا کے ہضم کیا، جو پہن کے پرانا کیا، یا پھر اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کیا، باقی تمہارا نہیں ہے بھائی. تو اب جب رمضان آتا ہے نا تو آپ کسی غریب سے غریب گھر کا آدمی کے پاس چلے جائیں، اس کی بھی میز پر، اس کی بھی دسترخوان پر آپ روٹین سے ہٹ کر چیزیں دیکھیں گے، ہٹ کر دیکھیں گے. بالکل اب دوسرے مہینوں میں کوئی شخص تمام نہیں کرتا. بڑے امیر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، کام روٹین سے زندگی چلتی رہتی. لیکن جب رمضان آتا ہے تو کیا جی، ٹھنڈے مشروبات آ جاتے ہیں، کیلے آ گئے ہیں، فروٹ آ گئے ہیں، سیب آ گئے ہیں، کھجوریں آ گئی ہیں، فلاں چیز آ گئی ہے، فلاں آتی ہے یا نہیں آتی. اس کو کہا یہ رزق بڑھ جاتا ہے اس کا. کاش یہ پورا سال ہی اس سے چلتا رہتا یار. ایسا نہیں کہ سال بھر ہی اس طرح ایسے ہوتا کہ ہم سال بھر ہی یہی کھاتے رہتے. نہیں ہوتا. جب رمضان گزرے گا بس وہی سکی ٹاپیں
وہی خوش ٹھاپے ملنے شروع ہو جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تجربے سے مشاہدے سے یہ بات اترو نا گہرائی کے ساتھ میں اترو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو جملہ فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. جو روزہ رکھتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. وہ سحری کا بھی خصوصی اہتمام کرے گا, وہ افطاری کا بھی خصوصی اہتمام کرے گا. اور پھر فرمایا لوگوں یہ کمائی کرنے کا مہینہ ہے, نیکی کمائی, نیکی کمانے کا, نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. من فطرہ صائمن, جو شخص روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا, روزہ افطار کرائے, کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار, اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اچھا یہ دیکھیے نا کتنا, اس میں دو باتیں ہیں. ایک ہے اللہ کا حق جو آدمی نے ادا کیا, جو اللہ نے دیا ہے نا ہمیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, متقی وہ لوگ ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک تو اللہ کا حق ادا کیا, دوسرے بندے کا حق ادا کیا. یہ اجر یوں ہی نہیں مل جائے گا, اس لیے فرمایا گیا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا اس شخص کو جس نے بھوکوں کو کھلایا ہے. بھوکے آدمی کو کھلانا, اللہ کی مخلوق کو پیاسوں کو پلانا, رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر روزہ افطار کروانا سوچ کر سمجھ کر. اور روزے جب افطار کرواتے ہو تو تلاش کیا کرو ان لوگوں کو, معاشرے کے ان لوگوں کو جن کے بارے میں خوب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں نصیب کم ہوتی, ان کو تلاش کرو. اس سے اتنے فائدے ہیں, اخلاقی فائدے, معاشرتی فائدے, باہمی دوستی و تعلق کے فائدے, بے شمار فائدے اس میں. اس لیے فرمایا, اور پھر فرمایا وَكَانَ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا, اور اس سے جو روزہ افطار کرے گا اسے بھی اجر ملے گا, جو کروائے گا اسے بھی اجر ملے گا, اور کسی کے ثواب میں کمی واقع نہیں کی جائے گی. ایسا نہیں کہ کس کا کاٹ کر اس کو دے دیا, اس کا کاٹ کر اس کو, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے گا ان کو ان میں کمی کیے بغیر. اچھا یہ جو بات آپ نے فرمائی, پھر فرمایا ذرا غور سے سنو کیا بات کری. لوگوں نے کہا قُلْنَا یا رسول اللہ, راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ لَيْسَ كُلُّنَا أَتَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ, ہم میں سے ہر شخص کے پاس یہ کہاں ہیں چیزیں کہ ہم روزہ دار کا روزہ افطار کرائیں. یہ بات دل کو ٹھیک ہے. یہ تصور جب ہم بنائیں گے کہ بھی روزہ افطار کروانا ہے تو پھر میں کیا کروں, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, نہ میں فروٹ لا کر لا سکتا ہوں, نہ میں کوئی گوشت پکا سکتا ہوں, نہ کوئی بڑا کھانا دے سکتا ہوں, نہ بڑا دسترخوان سجا سکتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا اس سوچ کا؟ انہوں نے کہا چلو چھوڑو جی, کرواتے ہی نہیں. یہی نکلے گا نا کہ جب جیب اجازت نہیں دیتی تو بس بیٹھ گئے. اس سوچ نے آدمی کا ثواب ضائع کر دیا. یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے, یہ سوچ اصلی سوچ نہیں ہے. اصلی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میسر آئے, اپنے آپ کی توہین مت سمجھو, خود ہی سب سے بڑی چیز ہے. کوئی آدمی جو غریب ہوتا ہے, جو جس کا جیب خالی ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے لوگوں سے کم درجے کی عزت رکھتا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, سمجھنے کی بس بات ہے. اس لیے فرمایا کہ عرض کیا کہ ہمارے پاس, ہم سب کے پاس یہ چیزیں کہاں ہیں جو ہم روزے افطار کروائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اتنا ہی ثواب دے گا جو ایک گلاس دودھ کے ساتھ, ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ,
ایک کھجور کے ساتھ، ایک چلو پانی کے ساتھ روزہ افطار کروا دے تو اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ ثواب زیادہ چیزوں میں نہیں ہے، ثواب دراصل اخلاص میں ہے، ثواب دراصل اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل میں ہے۔ اللہ کے ہاں تھوڑے اور بہت کی کوئی میزان نہیں ہے، اللہ تھوڑے اور بہت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات فرما دی، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وہ من اشبع صائمن، جو شخص روزہ دار کو اس کی پیاس بجھا کر سیر کر دے گا، رجا دے گا، سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے پلائے گا، میرے حوض سے پلائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، یدخل الجنہ، میدان محشر میں جو بڑا سخت ہوگا، جہاں اعمال تلیں گے، جہاں اعمال تلیں گے وہاں یہ بات فرمائی کہ سخت وقت بڑا سخت ہوگا، جب انتظار سامنے ہونا، رزلٹ نکلنا ہو، فیصلہ عدالت میں سنانا ہو، تو آدمی کی جو حالت ہوتی ہے نا، اس سے پہلے فیصلہ آنے سے پہلے اس کا تصور کرو، کیا فیصلہ آ رہا ہے؟ گرفتاری کا فیصلہ آ رہا ہے، ضمانت کا آ رہا ہے، بری ہو جانے کا آ رہا ہے، کتنے خیالات آتے ہیں آدمی کو۔ وہ کیفیت ہوگی میدان معاشر میں، اور فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا اسے اس میدان کے اندر پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور پھر فرمایا فہوا شہر اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ وَأَوْسَطَهُ مَغْفِرَةٌ، مغفرت ہے، وَآخَرَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا لوگوں من خفف عن مملوکہ فیہ، اس مہینے کے اندر جو شخص اپنے ملازموں سے نرمی کرے گا، سختی نہیں کرے گا، کم کام لے گا ان سے، ان کے بارے میں فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ اسے کے گناہ معاف کر دے گا، وآتقہ من النار، اور اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، آخری حدیث میں فرمایا، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَکَاتٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے نا جو ہمارے پاس ہے، اس لیے کہا جو کچھ اللہ کے کا دیا ہوا تمہارے پاس ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وَزَکَاتُ الْجَسَدِ، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے، بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا وَزَکَاتُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لفظ پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، وقت نہیں ہے، کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس کا جسم سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے تو ہو کیا جاتا ہے؟ اگر اس نے سمجھ کر یہ زکوٰۃ ادا کی ہے تو پھر جو پاکیزگی اسے حاصل ہوتی ہے، جو تربیت اسے ملتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔